نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے شرح صدر۔ قرآن پاک میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا اسلام کے لیے، بس وہ ہے ایک نور پر اپنے رب کی طرف سے، تو ہلاکت ہے ان کے لیے کہ سخت ہیں دل جن کے اللہ کی یاد سے۔ یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ سینہ کے کھلنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کے قبول کرنے کے لیے یا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے، یعنی جس کا دل مائل ہو گیا، جس نے دل سے اس چیز کو قبول کر لیا، اس کا دل وسیع ہو گیا، بڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو، کلام کو قبول کرنے کے لیے دل راضی ہو گیا اور وہ ہر چیز لینے لگ گیا، تو رب کریم اس کے دل کو نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ علم کا نور اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، پھر اس بندہ مومن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت اور معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ علم بہت رکھتے ہیں مگر ان کے اندر بصیرت اور معرفت کی کمی ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر انہیں حکمت نہیں ملتی۔ بصیرت اور فراست کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہری چیزوں کے علاوہ ان چیزوں کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت، اس کے نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت، اور جو نور پر ہوتا ہے بندہ، اس کے دنیا میں کتنے ہی غیر موافق معاملات ہوں، وہ ان میں سے نیکی کرنے کے راستے نکال لیتا ہے۔ ایسے بندے نور کی روشنی سے ہر چھپی چیز کی معرفت اور حکمت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں مگر چند لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور بعض کچھ بھی نہیں کر پاتے، وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ شرح صدر سے دل کو سلامتی ملتی ہے، اعضاء کو سلامتی ملتی ہے، آپ کا دل غموں سے، فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ ماضی کا کوئی غم، نہ مستقبل کا کوئی غم، نہ ہی حال کی کوئی فکر۔ جب دل درست رہتا ہے، اپنی اصلی جگہ کو سمجھ کر قرار پا لیتا ہے، تو پھر غم اور فکر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، کم عمل پر زیادہ اجر ملتا ہے، دنیا حقیر لگنے لگتی ہے، انسان پھر ہر صورت اللہ کے فیصلے پر ہنسی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ مومن کو اللہ کے فیصلے پر دل سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتری کے لیے ہے۔ تقدیر پر راضی ہونا ہی دل کا کھلنا ہے۔ ہم تو بامشکل اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، پھر بہت مشکلوں سے اس پر راضی ہوتے ہیں، پھر خود کو بالکل مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، خود پر ترس آ رہا ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ بھی ہم پر ترس کھائیں، جیسے کوئی بڑا ظلم ہو گیا ہو ہم پر، نعوذ باللہ۔ بڑی بے چارگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کیا ایسے ہوتا ہے اللہ سے راضی ہونا؟ پھر یہ کہ جب کچھ کرنے لگے تو دل تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ شرح صدر کی وجہ سے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، دل کھول دیتا ہے،
پھر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے لگے، وہ دوسروں کی مدد کرے، مال کو گن گن کر نہ رکھے۔ پھر یہ کہ انسان خیر اور شر کی حکمت کو پہچان لیتا ہے، اسے اپنے لیے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں شر ہے اور اس میں خیر ہے۔ بندہ راضی ہونے کی وجہ سے، دل میں نور ہونے کی وجہ سے شر اور خیر میں فرق کرنا جان جاتا ہے۔ شرح صدر میں آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جس بندہ مومن کا شرح صدر جتنا وسیع ہوگا، قبر میں اس کو اتنا ہی ویلکم کیا جائے گا۔ جتنا شرح صدر ہوگا بندہ مومن کا، قبر میں بھی اس کو اتنی ہی وسعت ملے گی، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن وسیع دل والے کے لیے نجات ہے۔ شرح صدر کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے یہ حاصل ہو؟ ابن القیم فرماتے ہیں کہ ہدایات اور توحید شرح صدر کے اسباب ہیں، یعنی جب انسان کو ہدایت مل جائے اور وہ توحید پر قائم ہو جائے، پکا یقین اور مضبوطی اسے مل جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل کھل چکا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے۔ اور اسی طرح شرک اور گمراہی سینے کی تنگی کا سبب ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ صرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کو تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے تو اسے حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں رہتی، وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور نفس امارہ اسے راستے سے حق سے بھٹکا دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی مردہ اندھوں بہروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور جو ایمان پر ہوتا ہے وہ حق کو حق سمجھنے لگتا ہے، اللہ اس کا شرح صدر کھول دیتا ہے تو وہ رب کی طرف سے ملے ہوئے نور میں حق کو دیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، دل کو ہدایت ملنے لگتی ہے، علم کو جذب کرنے کے لیے سینہ کھل چکا ہوتا ہے، قرآن سے طاقت ملتی ہے اور دل وسیع ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے لگتا ہے۔ قرآن دل کی بہار بن کر ہر طرف خوشبو اور نور کو پھیلا دیتا ہے۔ پھر جتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، دل اتنا ہی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ ایسا بندہ مومن ہر جگہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنا کلام اس کے منہ پر جاری کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو ہمیشہ خوشی سے فارغ کر لیتا ہے، اسے اپنی نمازوں کی فکر ہمیشہ لاحق رہتی ہے، اپنی عبادات کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اپنی نمازوں میں خشوع کرنے لگتا ہے، اس پر اوقات ذکر میں ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، فضول کاموں میں وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھتا ہے اور عبادات کی حلاوت کو محسوس کرنے لگتا ہے، پھر اس کا مشغلہ ذکر الہی ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے لگتا ہے، پھر جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا ہے چاہتا ہے کہ لوگ بھی اللہ کے اس راہ حق پر آ جائیں، ہر کسی سے واعظ و نصیحت کرتا ہے، ایک اچھی بات ضرور پہنچاتا ہے، وہ اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ بہترین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی شرح صدر ہی کی ایک نشانی ہے کہ کسی کے لیے دل میں وسعت آ جائے، دل کسی کے لیے بڑا ہو جائے، بدگمانی سے پاک ہو جائے، اس چیزوں سے بچنے لگتا ہے جو دلوں کو خالی کر دیتی ہیں اور انسان کے اندر تنگی پیدا کرتی ہیں۔ دل کی تنگی کا مطلب ہے معاملات، حالات میں گھٹن محسوس کرنا، مضطرب رہنا، دل کو بے قراری رہنا، دل میں سختی آ جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، بے حسی بڑھ جاتی ہے، پھر انسان حسد، بغض، تکبر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی بدگمانی میں رہتا ہے، دعا سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کا محتاج ہونے لگتا ہے، ان پر توکل کرنے لگتا ہے،
رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سب اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، یاد سے غافل دل کا حال ہے۔ وہ اپنے بہت سارے الہ بنا لیتا ہے اور پھر گمراہی کی طرف بھٹک جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کون سی حالت میں ہیں، ہلاکت والی یا شرح صدر والی حالت میں ہیں۔ آئیے اپنا جائزہ لیں اور خود کو تنگی سے نکال کر وسیع کر لیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی کہ جس نے ہمارے لیے اتنی پیاری حکمت سے بری ہوئی آیت نازل فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان نصیحت پکڑنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔